میرا منہ میرا دلہا دیکھنے سے پہلے اس کا پیر دیکھے گا، مجھے دربار کی حاضری دلوانی ہوگی، جب اسے علم ہو جائے تو فوراً اعلان کر دے مجھے مار دو، میں مرنا قبول کر لیتی ہوں لیکن مشرک کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی، اس شادی سے انکار کر دے۔ اور اگر اس کو شادی ہونے کے بعد علم ہو، وہ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اپنے اس خاوند کو دعوت دے، اس کو توحید کی طرف لے کر آئے۔ لیکن اگر وہ ڈٹ جائے توحید پر نہ آئے، شرک پہ رہے، تو پھر اس سے اپنی علیحدگی کے فیصلے کر لے اور اس کے ساتھ زندگی نہ گزارے، ضرور اللہ اس کے لیے کسی اہل ایمان موحد کا بندوبست کر دے گا۔ میں پچھلے دنوں ہی مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ان سے کسی سائل نے کہا کہ ہماری جب شادی ہوئی اس وقت میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی، یا اس نے یہ کہا کہ میں نہیں پڑھتا تھا بیوی پڑھتی، دونوں میں سے ایک پڑھتا تھا ایک نہیں پڑھتا تھا، تو اب ہمیں اللہ نے توفیق دی ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا اپنے نکاح کی تجدید کرو، تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، جب تارک نماز کافر ہے، نمازی اور بے نمازی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو مشرک اور موحد کا نکاح کیسے ہوگا؟ نماز کا تارک کافر ہے تو توحید کا تارک مسلمان کیسے ہے؟ غور کیجئے، جو نماز پڑھنا نہیں پڑھتا، جو نماز کا تارک ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز چھوٹی ہے، اللہ کی توحید اس سے بڑی ہے۔ جو توحید کا تارک ہے، جو توحید کو نہیں مانتا، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، ان کو نظر نیاز دیتا ہے، ان کے لیے رکوع سجدے قیام کرتا ہے، ان پر محبت، توکل، امیدیں، یہ سارے معاملات کرتا ہے، یہ توحید کا تارک نماز کے تارک سے پہلے کافر ہے۔ مومنہ کا مشرک سے، مومن کا مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے اس مسئلے پر غور کرو۔ کہیں ذات اور برادری، دنیا کی آرام اور آسائشوں کو دیکھ کر اپنی بہنوں، بچیوں، بیٹیوں کا نکاح کرنے والوں، کہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور ہمارے گریبان نہ ہو، اور کہیں اس جرم میں ہمیں گھسیٹ کے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ وراثت میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ مرد کے حصے سے آدھا حصہ عورت کا ہے۔ سائل کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام، جو مسجد کا امام ہے، وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے، کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، فاسق اور فاجر کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہگار۔ فاسق اور فاجر گناہگار، گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ لو، یہ فاجر اور فاسق ہے۔ کہیں پھنس گئے، نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو۔ اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کبھی قتل کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، نہ اس نے بدکاری کی، نہ اس نے شراب پی، نہ اس نے غیبت کی، نہ اس نے سود کھایا، تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غوث اعظم سمجھتا ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ گناہگار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، خطا کار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، داڑھی موننے والے کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مشرک کی اپنی نہیں ہوتی، آپ کی کہاں ہوگی؟ اس کی مثال دے کے سمجھاؤں۔ ابھی آپ یہاں سے نیچے اترو، کوئی بھائی دور سے آیا ہے ٹیکسی پہ، اب وہ ٹیکسی پہ واپس جانا چاہتا ہے، ایک ٹیکسی والا کھڑا ہے، آپ کو کہتا ہے آؤ بیٹھو چلیں، اور جہاں بھی کہو گے مفت چھوڑ کے آؤں گا، مجانن چھوڑ کر آؤں گا، بلاش کچھ نہیں لوں گا آپ سے۔ آپ بیٹھنے کے لیے جب دروازہ کھولتے ہو اور اس کی چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہو تو پتہ لگتا ہے تو اندھا ہے۔ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ بیٹھو گے؟ جی مفت لے جا رہا ہے یار، بیٹھ جو،
پیسے نہیں لے رہا, 2 ریال بھی نہیں لے رہا ہے, فری میں چھوڑ کے آ رہا ہے. کہو گے مولوی صاحب مرے گا اور مارے گا, یہ نالوں چنگا میں پیدل ٹر جاؤں. پہنچ تو جاؤں گا نا, پہنچ تو جاؤں گا پیدل جا کے. اسے تو نظر نہیں آ رہا اس نے گاڑی کیسے چلانی ہے, تو اندھا ہے. جو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتا ہے وہ اپنے دین کا اندھا ہے, اس کو تو اپنا راستہ نظر نہیں آ رہا, آپ کا امام کیسے بن جائے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آخر جماعت کا ثواب ضائع ہو گیا, ارے بھائی جماعت کی بنیادی شرط, امام کی پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس کو بناؤ جو تم میں افضل ہو, جو تم میں اچھا ہو. مشرک مواحد سے اچھا نہیں ہو سکتا, مشرک مواحد سے اچھا نہیں ہو سکتا. ارے دور کی بات ہے مشرک اور مواحد. مشرک گٹر کے اندر, گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ گندا ہے. میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, مالک کا قرآن ہے, ان الذین کفروا من اہل الکتاب, جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرک جنہوں نے شرک کیا, اولئک ہم شر البریہ, اولئک ہم شر البریہ. مشرک کافر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گندا ہے. گٹر کی گندگی میں پلنے والا کیڑا, گندگی اس کی خوراک ہے, گندگی میں اس کی زندگی ہے. اس کا خالق کون ہے؟ وہ مخلوق کس کی ہے؟ تو اللہ کا فیصلہ سنیے, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اس گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے سے زیادہ گندا ہے. وہ مواحد کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ مواحد کی نماز مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی, متبع سنت کی نماز بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی. اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لو, کم از کم اکیلے کی تو ہو جائے گی. ارے تکبیر کہہ کے پڑھنی شروع کر دو, اللہ فرشتے تیرے پیچھے بھی ہو سکتا ہے بھیج دے. لیکن جب تو مشرک کو اپنا امام بنائے گا, تیرے اپنے ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا. تو نے اللہ کے دشمن کو اپنا امام کیسے بنا لیا؟ چار رکعت والی نماز میں کوئی شخص دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو تو اسے دوبارہ کھڑے ہو کر نماز کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے, الحمدللہ سے. صحیح مسلم میں ہے جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو سکون سے جاؤ. نماز کے لیے جب مسجد میں جاؤ سکون اور اطمینان سے جاؤ, دوڑتے ہوئے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خاص طور پر جب امام رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے کئی لوگوں کی دوڑیں لگتی ہیں. یہ دوڑنا سنت کے خلاف ہے. سکون سے جاؤ, جو مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو دوہرا لو. آپ کو 4 رکعتیں تھی, آپ کو آخری 1 رکعت ملی ہے, آپ کی 1 ہو گئی. اب کھڑے ہو کر آپ بسم اللہ پڑھیں, سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں. 2 ہوگی, باقی آپ 3 کو اپنی نماز پڑھ لو. لیکن دوڑتے ہوئے جانا, رکوع میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں دوڑ لگانا, یہ سنت کے خلاف ہے. جہاں جتنی آپ کو ملی ہے, 1 رکعت مل گئی, 2 مل گئی, اتنی پڑھ لو جماعت کے ساتھ, باقی انفرادی ادا کر لو. سائل کہتا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی, بلکہ کھڑے ہو کر اپنی رکعت کو پورا کرنا چاہیے. دلیل اس کی, ابی بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب مسجد میں آئے اور ابھی مسجد کے دروازے پر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں تھے اور وہیں سے انہوں نے رکوع کر کے رکوع کی کنڈیشن میں چلتے چلتے ساتھ مل کے سلام پھیرا تو ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اس طرح آ کر میں نے رکوع میں شمولیت کی ہے. فرمایا اللہ تیرے شوق کو زیادہ کرے, آئندہ ایسے نہ کرنا. آپ نے ایسے عمل سے منع کر دیا. سر کے بال کٹوانے کا سنت طریقہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ سر کے بال جب بھی کٹوائے جائیں تو برابر کٹوانا سنت ہے. جتنے آپ نے آگے سے کٹوائے ہیں اتنے آپ پیچھے سے کٹوائیں. ہمارے ہاں جو ڈیزائن چلتے ہیں, کوئی بوائے کٹ ہے, کوئی کٹ ہے, کوئی کٹ ہے, آگے سے ماتھا اس پہ اتنا سارا ہے جیسے مکھیوں کا, وہ شہد کی مکھیوں کا جالا بیٹھا ہوا, خوب چھتا بنا ہوا ہوگا, اور پیچھے کھتی پہ آؤ گے تو بالکل مشین پھری ہوئی ہوگی. یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی. جو ڈش اینٹینے اور فلموں کے ذریعے یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں
انہی کو